تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سنیں گے کہ کیا نفل نماز گھر میں پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے یا مسجد میں، اور گھر میں خیر و برکت کا باعث کیا ہے، اور کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ تمام باتیں ہم پاک نبی کی حدیث سے سنیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو مفید لگے تو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے گا تاکہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ تو چلیے پاک نبی کی احادیث سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو۔ فرض نماز کے علاوہ مرد کی سب سے افضل نماز وہ ہوتی ہے جسے وہ اپنے گھر میں ادا کرتا ہے۔ جبکہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی مسجد میں نماز ادا کر لے تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر کے لیے نماز میں سے کچھ حصہ بچا رکھے، کیونکہ اللہ پاک اس نماز کے سبب اس کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ جبکہ اسی طرح کی حدیث کہ پاک نبی کیا خود بھی گھر میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ جو نماز میں گھر میں ادا کروں یا جو نماز میں مسجد میں ادا کروں، ان میں سے کون سی نماز افضل ہے؟ تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میرا گھر مسجد سے کتنا قریب ہے؟ پھر بھی مجھے فرض نماز کے علاوہ دیگر نمازیں اپنے گھر میں ادا کرنا مسجد میں ادا کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ اور یہ حدیث باقاعدہ صحاح ستہ میں سنن ابن ماجہ شریف میں موجود ہے۔ تو یہاں پہ میں گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں بالخصوص عجم میں، یعنی ہمارا جو خطہ ہے، چاہے یہ پاکستان ہو انڈیا ہو، ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی سنتیں گھر میں پڑھ کے آ جائے یا فرض نماز کے بعد گھر میں چلا جائے نماز پڑھنے کے لیے، تو ہمارے ہاں یہ بدگمانی پیدا ہو جاتی کہ نماز ہی نہیں پوری پڑھتا، فرض پڑھ کے نس جانا ہے۔ حالانکہ احادیث میں یہ ہے کہ آپ سنت گھر میں پڑھیں، نفل گھر میں پڑھیں، اس کا زیادہ ثواب ہے۔ بلکہ پاک نبی نے فرمایا کہ کچھ بچا کے لے کے جاؤ، اور پاک نبی نے خود اپنا عمل بھی بتایا کہ دیکھو میرا گھر کتنا قریب ہے مسجد سے، پھر بھی میں فرض نماز کے علاوہ باقی نماز اپنے گھر میں پڑھنا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ تو بھائی یہ کوئی بری بات نہیں ہے جس کو ہم نے سمجھا ہوا ہے اپنی لا علمی یا جہالت کی بنا پہ۔ بہت سارے میں نے لوگوں کو ٹوکتے ہوئے دیکھا، حالانکہ یہ اچھی بات ہے اگر کوئی شخص مسجد میں فرض نماز ادا کر کے باقی اپنی نماز اپنے گھر میں پڑھے تو اچھی بات ہے۔ ایون کہ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ مقتدی حضرات، نمازی حضرات امام کو اس بات پہ الزام دے رہے ہوتے ہیں، جی مولوی تو نماز ہی نہیں پوری پڑھتا، فرض پڑھ کے تو حجرے چ تر جانا ہے، یا فرض پڑھ کے گھر جا کے باقی نماز پڑھتا، مسیتے کیوں نہیں پڑھتا؟ وہ بھائی آپ کو نہیں کسی بات کا پتا تو پوچھ تو لیا کریں۔ ایسا شخص جس کو اپنی پوری نماز تک نہیں پڑھنی آتی، جو اس کے اندر عربی پڑھنی ہو، مسئلے تک ابتدائی پتہ نہیں ہوتے، وہ اس کے خلاف بات کر رہا ہوتا ہے جس کے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو میں تو حیران ہوں کہ یہ لوگ امام کی اقتدا کیا کرتے ہیں؟ جو امام پہ جن کو اعتماد ہی نہیں ہوتا، اتنا بھی اعتماد نہیں کہ اس کو پتہ بھی ہے کسی چیز کا کہ نہیں، تو آپ پھر اس کے پیچھے کیا لینے کھڑے ہوئے ہو؟ تو خدا کے لیے کچھ کسی کا ادب احترام بھی کرنا سیکھ لیں۔ اور پھر خاص کر دین کے معاملے میں پتہ نہ ہو تو خاموشی اختیار کر لیں، نہ بولیں۔ برا بولنے سے اچھا ہے نہ خاموشی رہ جائیں۔ تو کوشش بہرحال کریں، میں گزارش کروں گا کہ آپ اس طرح کی بات کریں جو دین کے اندر ہے۔ تو دین میں یہ بالکل موجود ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں نفل نماز پڑھتا ہے تو بالکل اس کو اس کا زیادہ ثواب ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ فرض نماز مسجد میں ادا کریں، اس کے علاوہ باقی نماز گھر میں ادا کرنا چاہیں تو بالکل اجازت، بلکہ زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ بلکہ ضرور کوشش کریں کہ کچھ نماز اپنے گھر کے لیے بچا کے لے کے جائیں۔ ہاں، جو مسجد میں پڑھنا چاہتا ہے بالکل پڑھے، منع اس کا بھی نہیں ہے، لیکن میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو ان لوگوں کو تان کرتے ہیں جو گھر میں نماز پڑھیں، ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ تان کرنا غلط ہے۔
ان کا گھر میں نماز پڑھنا درست ہے فرض کے علاوہ. فرض نماز مسجد میں ادا کریں، نفل نماز گھر میں ادا کریں، زیادہ ثواب کا باعث ہے. اللہ پاک ہم سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.